بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اکیلا لفظ اللہ کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ مرکب مفید نہیں بنتا، یہ لفظ مفرد ہے، صرف اللہ کا ذکر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں انہوں نے بہت جلد بازی کی یہ بات کہنے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اللہ اللہ کہتے رہیں گے، اور یہ بھی فرمایا لا تقوم الساعة علی من یقول اللہ اللہ، اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ ثم ذرہم، اے محبوب ان کافرین کے سامنے آپ اللہ کہہ دیں، پھر ان کو چھوڑ دیں، یہ آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، آپ ان کے سامنے اللہ کہہ دیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو حدیث پاک سے بھی معلوم ہو گیا، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہو گیا کہ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے اس وقت قیامت قائم ہوگی، جب تک یہ کہنے والے رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ بزرگان دین کی نسبت کے ساتھ اللہ اللہ کرنے کی ہمیں توفیق مل گئی۔ باقی لوگوں کو دیکھیں جن کی نسبتیں بزرگوں کے ساتھ نہیں آئیں، سلسلہ بیعت نہیں ہے بزرگان دین کے ساتھ، وہ یہ ذکر نہیں کرتے، وہ اور چیزیں سنتے ہیں سناتے ہیں، اور چیزیں ان کی زبان پر ہوتی ہیں۔ یہ نسبت والے جن کا بزرگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو، یہ ذکر کرنے کی انہیں توفیق ملتی ہے۔ زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، دوبارہ دیکھیں تو آپ کو نسبت والے جو ملیں گے وہی ذکر کریں گے، اس کے ماں سوا بہت مشکل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اللہ یہ ذکر کرنا یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عید پڑھنے جا رہے تھے مجمع کثیر کے ساتھ، راستے میں انہوں نے یہ ذکر کیا اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کیا تو بعد میں یہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا اللہ قیاما وقعودا، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ ہم نے اس قرآن کی آیت پر عمل کیا، بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کیا، کھڑے ہو کر بھی اللہ اللہ کیا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ ابو داود شریف میں، یہ حدیث جو پہلے میں نے بیان کی یہ طبرانی شریف میں ہے، ابو داود شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ جہاں پر لوگ جمع ہو جائیں وہاں اللہ کو یاد نہ کریں، یعنی اللہ کا ذکر نہ کریں، تو ایسے سمجھیں وہ گدھے پر اور مردہ پر جمع ہوئے، یعنی گدھے کا گوشت کھانے پر اور مردہ کھانے پر جمع ہوئے، انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا۔ اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، لیکن اس میں لفظ زیادہ ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو بندے جمع ہوئے کسی جگہ پر، وہاں پر اللہ کا نام بھی نہ لیا اور پھر حضور کی ذات پر درود بھی نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پاک پر درود پاک بھی نہ پڑھا، تو ایسے سمجھیں وہ گدھے کے گوشت پر جمع ہوئے، ان کا وہ کھانا ان کے لیے طیب نہ رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ لفظ اللہ ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ علماء لغت جو فرماتے ہیں، بھئی ایک لفظ ہوتا ہے وہ دوسرے لفظ سے بنتا ہے،
اس کے لیے مشتق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب لفظ اللہ کس سے مشتق ہے، اس بارے میں لوگ حیران و پریشان ہیں۔ انہوں نے مختلف اقوال بیان کیے کہ جب لفظ اللہ جو ہے الہن تھا الہن تھا والہن تھا یا لہو تھا، اس بارے میں بہت سارے اقوال بیان کیے، تو اس کے معنی بھی بیان کیے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ مخلوق ساری سرگردان ہے لفظ اللہ کی حقیقت کو سمجھنے میں۔ جب اس کے نام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، اس کی ذات کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ تو لفظ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جو اشتقاق کے اعتبار سے معنی کیے وہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور ہو یہ واحد ضمیر ہے، جیسے قل هو اللہ احد، یہاں پر ہوا پہلے آئے، قل هو اللہ، اور هو اللہ الذی وہاں پر بھی ہوا ہے۔ ہوا ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، واحد اور غائب کی ضمیر ہے، یہ غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے جو نظر نہ آ رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، بندے کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس کی عظمت اور شان اور بلندی کی وجہ سے اس کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر وقف کریں تو وہ ہو بنتا ہے۔ اللہ ہو، اللہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہو سے مراد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ وہ اللہ، عظمت والا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سارے بزرگان دین نے، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک اس میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ جو ہے اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، باقی سارے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں، یہ نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے۔ اور فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، لفظ اللہ کا ذکر کرنے سے بڑھ کر کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی اس کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے، ظاہر فرما دیتا ہے، جس سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔